الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ نے اللہ کی توحید کا عالم پوری دنیا میں بلند کیا، کس طرح سے ان علاقوں میں جو پیدائش تو آپ کی جو ہے وہ عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی، ابتدائی طور پر وہیں پر جو ہے وہ توحید کی دعوت کو پھیلایا، اور اس ضمن میں جو مخالفتیں آپ سے ہوئیں ان مخالفتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے فرعون ہو، نمرود ہو یا دیگر اہل خاندان ہوں یا اہل علاقہ ہوں، سب کے سامنے خلیل ہونے کی حیثیت سے، خلیل اللہ ہونے کی حیثیت سے، یعنی رب کا خلیل ہونے کی حیثیت سے، آپ جانتے ہیں یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رب کا خلیل ہونے کا مطلب کیا ہے، خلیل اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ اور کسی محبت کی گنجائش موجود نہ ہو۔ اگر یہ بات آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب آپ جب شان نبوت اور رسالت کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ توحید کا علم بلند کر رہے ہیں، بلند فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی آپ کے اسوہ کی پیروی کرنے کی تلقین فرما رہا ہے، اور وہ اسوہ ہے جو خلیل اللہ کا اسوہ ہے، تو غور کرنا چاہیے نا کہ اس راستے میں پھر ان کا عمل کیسا ہے کہ کوئی بھی چیز قربان ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت دل سے خارج نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی چیز اس راستے میں، اس کٹھن راستے میں کوئی بھی چیز قربان کی جا سکتی ہے، اپنی جان قربان کی جا سکتی ہے۔ انسان کو جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں، دنیا کی محبتیں جو ہوتی ہیں، اگر خلیل اللہ کہا جا رہا ہے تو پھر آزمایا بھی تو اسی سطح پر جا رہا ہے کہ کیا واقعی وہ محبت جو خلیل اللہ ہونے کا جو بلند اعلیٰ منصب ہے، خلیل اللہ ہونے کا جو اس منصب کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق کیا عملی طور پر جو ہے وہ اس کا مشاہدہ یا اظہار بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیز۔ اور اس پیرائے میں آپ نے اگلے واقعات کو جو ہے وہ دیکھتے چلے جانا ہے، کچھ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا، کچھ آپ اگر اپنے مطالعے میں رکھیں چیزیں تو آپ کو سمجھ آتی رہے گی، قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو جو ہے وہ سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی، یہ باتیں آئیں گی۔ غور کرنا میری بات پر کہ ایسا قلب جس کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ
کسی محبت کا شائبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. جو فرد ایسے قلب کا مالک ہوگا وہ خلیل اللہ ہوگا، وہ اللہ کا دوست ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کو خلیل ہونے کا مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہوگا. مگر کیا اس مرتبے کے موافق جو ہے وہ بغیر آزمائش کے ہی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس نمونے کو رکھا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. لہذا جس قدر اعلیٰ مقام ہے، جس قدر اعلیٰ مرتبہ ہے، رب کے حضور جو ہے وہ پھر اسی قدر آزمائشیں اور قربانی کے مطالبات بھی جو ہے وہ اسی قدر اعلیٰ سطح پر جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہوئے اس جگہ پر نظر بھی آ رہے ہیں. یہ خالی اسوے کی بات نہیں ہے کہ جو لفظوں میں بیان کیا، بلکہ عملی کردار کی بات ہے، عملی اظہار کی بات ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے، جتنی آزمائشیں جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی میں جن کا سامنا کیا ہے، ان کی تو کہہ لیں کہ ادنا سے ادنا حیثیت اور کیفیت بھی ہم اگر ان سے نبرد آزما ہوں، ہمارے سامنے وہ آ جائیں تو ہم تو ان کی ذرہ برابر تاب بھی نہ لا سکیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ جس نے اپنے انبیاء اور رسول کو یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ اللہ کی محبت میں مقابلے کی جتنی محبتیں ہیں، ان کی جتنی قربانیاں مانگی گئی ہیں، اتنی قربانیوں میں ثابت قدم رہ کر ہر عمل کے اندر ثابت قدمی کا ثبوت پیش کیا. غور کریں کہ اگر والد یا جو ہے وہ خاندان والے یا اہل خانہ کوئی بھی جو ہے وہ اگر آپ کی دعوت توحید کے خلاف یا انحراف کے حوالے سے بات کرتا ہے یا چھوڑنے کو کہتا ہے، اس کو اس کی محبت سے تو کنارہ کشی ہو رہی ہے، مگر اللہ کی محبت سے کنارہ کشی نہیں ہو رہی. اور یہ درجہ بدرجہ جو ہے یہ آزمائش جو ہے وہ آپ کو آپ کی زندگی میں تسلسل کے ساتھ بڑھتی نظر آئے گی. کہ نمرود نے جو ہے وہ اسی انکار کہ جو معبودان باطل کا آپ نے کیا تھا، اسی انکار کی پاداش میں ہی تو آپ کو آگ میں جلانے کے لیے جو ہے وہ حکم دے دیا تھا نا. اس کا سامنا کیا. پھر اسی طرح جو ہے وہ ہجرت کا سامنا کیا. ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی جس علاقے میں جس جگہ پر رہتے ہو، جہاں سے تمہیں انس ہوتا ہے، جہاں سے محبت ہوتی ہے، جس علاقے میں رہ کر تم بود و باش کے جو ہے وہ تمام مراحل جو ہے وہ طے کر رہے ہو، اب مطالبہ کیا جا رہا ہے یا حالات ایسے پیش آ گئے کہ اب تمہیں اپنے ہی اس علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے جو ہے وہ رخصت ہونا ہوگا، ہجرت کرنی ہوگی، چھوڑ کر جانا ہوگا. تو جب علاقے کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے یا علاقہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو غور کریں نا کہ وہ ساری محبتیں جو گھر سے ہوتی ہیں، جو محلے والوں سے ہوتی ہے، جو ہمسائیگی کی ہوتی ہیں، جو ارد گرد جو نسبتیں جو مناسبتیں ہوتی ہیں، ان کو صرف اس لیے ترک کیا جا رہا ہو کہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. اگر اللہ کی وحدانیت کو چھوڑنے کا کہا جائے گا، اس کی محبت کو چھوڑنے کا کہا جائے گا، تو یہ دنیاوی رہنے کی جگہ تو چھوڑی جا سکتی ہے، اللہ کی محبت نہیں چھوڑی جا سکتی. اللہ کی محبت نہیں چھوڑی جا سکتی. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہو، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر جانے کا واقعہ ہو، یا اس سے بڑھ کر پھر وہ واقعات کہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ ایسی جگہ منتقل کر دینا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ضروریات زندگی کے حوالے سے کوئی بھی خوبی موجود نہ ہو، اور صرف اللہ کے حکم کی اتباع میں اس کو پورا کرنا، صرف اللہ کے حکم کی اتباع میں. غور کریں نا کہ اللہ کا حکم ہے. یہ واقعہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح سے حضرت ہاجرہ کے ہاں جب اولاد پیدا ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ایک رشک کی کیفیت تھی حضرت سارہ، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، پہلی زوجہ تھی. اور ہاجرہ جو ہے وہ بیٹی تھی فرعون مصر کی. دربار سے رخصت کرتے ہوئے اس نے
فرعون نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ساتھ بھیج دیا اور آپ کی زوجیت میں دے دی کہ یہ آپ کی خدمت گزار ہوں گی. اور خدمت گزاری کے حوالے سے جو ہے اب ایک تاثر تو یہ ہے نا کہ جس کو ایک طرح سے جو ہے وہ خدمت کے لیے دیا گیا ہے، اب اس کے ہاں جب اولاد ہو گئی ہے تو اولاد کی وجہ سے جو اس کی حیثیت جو مقام ہے اس کے مقابلے میں جو پہلی بیوی ہے، جو پہلی زوجہ ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ رشک کی کیفیت تو پیدا ہوگی نا. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ اظہار کیا کہ آپ کی جو وراثت ہے، آپ کی جو املاک ہیں، ان میں جو ہے وہ یہ حصہ دار نہیں ہو سکتی ہیں، تو حضرت ابراہیم کو یہ بات ابتدائی طور پر ناگوار گزرتی ہے. مگر حکم ربی، روایات میں بعض روایات میں آتا ہے کہ حکم ربی کے تحت پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی جو ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس طرح سے حضرت سارہ کہہ رہی ہیں اس کے مطابق کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب ایک بات جو ہے وہ دل کی کیفیت کے ہی بالکل مخالف ہے، اس پر عمل کرنا صرف اس لیے کہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہر قربانی کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے. لہٰذا وہ سارا سفر جو حجاز کے علاقوں کی طرف، جسے قرآن مجید نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، اس علاقے کی طرف جو ہے وہ سارا سفر، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب آپ وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ چھوڑ کر آتے ہیں، تو صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے یہ واقعات نقل ہیں کہ کس طرح سے جب وہاں پر جو ہے وہ چھوڑ کر آ رہے ہیں اور نکلتے وقت اپنا رخ بھی پیچھے نہیں کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بالکل جو ہے وہ شیرخوار بچے کو، چھوٹی عمر میں بالکل شیرخوار بچے کو اس وادی غیر ذی زرع کے جس کے اندر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، لق و دق صحرا ہے، بیابان ہے، جنگلی کیفیت ہے، اجاڑ ہے، ایسی جگہ پر جو ہے وہ کوئی بھی رہنا پسند نہ کر رہا ہو، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو جو ہے وہ کھجور کی ایک پوٹلی دے رہے ہوں اور ساتھ جو ہے وہ ایک مشکیزہ پانی کا دے رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یہی تمہارا سارے کا سارا گزر بسر ہے، تم یہاں رہو گی. اور جب وہاں ان کو چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے کہ کہیں شفقت پدری، یعنی جو والد کے قلب کی محبت ہے، وہ والد کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے اور اللہ کے حکم کے خلاف نہ کر بیٹھے. غور کرنا چاہیے نا کہ چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو اسی محبت کو جو ہے وہ پیچھے، ایسے ہی خلیل اللہ نہیں کہا جا رہا، ایسے ہی خلیل. لہٰذا جب کافی دور چلے جاتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اونچی جگہ پر جو ہے وہ پہنچ کر جو ہے وہاں رکتے ہیں، رک کر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے ان کی نظروں سے اوجھل ہے، تو پھر وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر موجود ہے. وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے وہ ثمرات سے اور ان کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے جو ہے ان کے لیے کشادگی پیدا فرما دیں. وہاں پھر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ آپ جب چلے گئے ہیں تو پھر واپس نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آیا کرتے تھے، اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی اور اپنی زوجہ کی خبر گیری کرنے آیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آیا نہیں، اور جا بجا بڑے واقعات آیا کرتے تھے. وہ واقعہ بھی موجود ہے جب ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم تشریف لائے اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ اب کافی عمر کے ہو چکے تھے، یعنی جو ہے وہ لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر جو ہے وہ قدم رکھ چکے تھے. اور اس دوران جو ہے وہ آپ کی شادی وہاں کے ایک قبیلے جرہم کی جو ایک عورت تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو چکی ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں. میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں کہ شیر خارگی کی عمر میں جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جو سامان صرف دے کر جا رہے ہیں وہ سامان چند کھجوریں ہیں، تھوڑی سی پوٹلی کے اندر تھوڑی سی کھجوریں ہیں جن کو وہ گاہے بگاہے کھاتی ہیں، اور 2 دن گزرتے ہیں، 1 یا 2 دن گزرتے ہیں یا چند دن آپ کہہ لیں گزرتے ہیں، وہ کھجوریں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، پانی کا جو مشکیزہ پاس ہے اس میں پانی ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں ارد گرد جو ہے وہ نہ کوئی خوراک ہے، نہ کوئی پانی پینے کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کا کنواں ہے، نہ پانی کا کوئی ذخیرہ ہے جہاں سے پانی حاصل ہو سکے. اس جگہ پر رہ رہی ہیں، اور جب جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتی ہیں حضرت ہاجرہ کہ ہمیں
کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ آگے سے صرف اتنا جواب دے رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جب یہ سنتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر بے فکر ہو جاتی ہیں کہ پھر کسی فکر کی ضرورت، اور جب یہاں رہ رہی ہیں 2 دن میں 3 دن میں ابتدائی چند دنوں میں جو کچھ تھوڑی سی خوراک ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو فکر تو لاحق ہے، شیر خوار بچہ ہے، پانی کی حاجت ہے، بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ دودھ بھی اب میسر نہیں ہے کہ چھاتی سے لگا کر جو ہے وہ اپنے شیر خوار بچے کو دودھ ہی پلا دوں کہ اس کی جو ہے وہ پیاس کا کچھ تو سامان ہو، کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ اسی حالت میں جو ہے وہ پہاڑی کی طرف چڑھتی ہیں۔ آپ اگر جو ہے وہ خانہ کعبہ اور سعودی عرب کے اس علاقے میں گئے ہیں، حجاز کے علاقے میں جہاں پر جو ہے وہ بیت اللہ موجود ہے، اس کے قریب ہی جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ صفا کی پہاڑی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی ہے۔ پیاس کی شدت ہے، پیاس کی شدت وہ دیکھتے ہوئے خود بھی پیاسی ہیں، بچہ بھی پیاسا ہے، مگر اپنی پرواہ نہیں ہے، دوڑتی ہوئی ایک پہاڑ پر چڑھتی ہیں، پھر واپس آ کر دیکھتی ہیں کہ بچہ رو رہا تو دوڑتی ہوئی ان کی طرف آتی ہیں، پھر دوسری جو ہے وہ مروہ کی طرف جو ہے وہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں کہ دیکھوں کہیں کوئی قافلہ ہی آتا نظر آ جائے، کوئی کہیں دور سے جو ہے وہ کھانے پینے کی کسی شہر کا جو ہے وہ سامان نظر آ جائے۔ تو حدیث سے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ اس دوران جو ہے وہ ایک ناموس کی آواز ان کو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو اس کو کہتی ہیں کہ تم ظاہر ہو، تم کہاں سے جو ہے وہ بول رہے ہو، میرے سامنے ظاہر ہو کہ مجھے جو ہے وہ اگر کچھ مدد کی ضرورت ہے تو تم سے جو ہے وہ میں اظہار کر سکوں۔ جب وہ ناموس ظاہر ہوتا ہے تو وہ حضرت جبرائیل امین ہوتے ہیں، وہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور جب حضرت جبرائیل امین ظاہر ہوتے ہیں تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جو ہے وہ پیاس کو دور کرنے کے لیے اپنی ایڑی جو ہے وہ زمین پر مارتے ہیں جہاں پر آج زمزم موجود ہے، وہاں سے جو ہے وہ پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو جو ہے وہ رگڑنے کا حکم ہے، مگر ایک حدیث کے اندر تو اس اختلاف میں پڑے کہ کس کی ایڑی پڑنے سے جو ہے وہ پانی نکلا، مگر اللہ کا معجزہ تو رونما ہوا تو اسی اسماعیل کی پیاس کے نتیجے میں ہوا ہے نا، حضرت اسماعیل اسی کے نتیجے میں ہوتے، لہٰذا وہ واقعات سارے اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہیں کہ کس طرح سے پھر وہ پانی نکلا۔ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ پانی جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسے کہتی ہیں زمزم رک جا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا کنارہ جو ہے وہ متعین کر رہی ہیں، اس کے ارد گرد جو ہے وہ باندھ رہی ہیں تاکہ پانی پھیلے نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر وہ اس وقت اس کو زمزم کہہ کر روک نہ دیتی تو پھر وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ چشمہ جو ہے وہ موجود ہوتا، بہت بڑے جو ہے پیمانے پر پانی کا پھیلاؤ ہوتا، دور دور تک پانی پانی نظر آتا۔ یہ اس زمزم کہنے کا اثر تھا، اور پھر اس کا نام بھی جو ہے وہ آب زمزم، اور ایسا شیریں چشمہ کہ ارد گرد کے کسی علاقے کے اندر دور دور تک اگر کوئی پانی میسر ہے تو وہ کھارا پانی ہے، یہ میٹھے پانی کا چشمہ ہے، یہ میٹھے پانی کا چشمہ ہے، اور اس کے فضائل اتنے زیادہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ بیان کیے جا چکے ہیں، اور اس کے معجزات کے متعلق جو ہے وہ اتنی تحریریں ملتی ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ جتنا شفا بخش پانی یہ ہے شاید ہی کہیں اور چیزیں جو ہے وہ میسر ہیں۔ تو شفا بخش ہو بھی کیوں نہ کہ یقیناً جو ہے وہ اللہ کی جنت سے جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ انبیاء کی برکت سے ہے، اللہ کے رسولوں اللہ کے نبیوں کی برکت سے ہے۔ لہذا یہ واقعات اپنی جگہ پر، جب پانی آ گیا، غور کریں نا، جب پانی آ گیا تو پھر اب اچانک تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ایک قبیلہ بھی وہاں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب وہ قبیلہ یہاں پہنچتا ہے، دور سے دیکھتا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں، تو یہیں پر پانی یہیں پر کہیں پر موجود ہے، وگرنہ پرندوں کے آثار نہ ہوتے، لہذا پرندوں کے پیچھے پیچھے وہ قبیلہ پہنچتا ہے۔ قبیلے والے پہنچ کر جو ہے وہاں جو موجود ہیں، یقیناً ان کی ملکیت کے قائل ہیں کہ یہ ان کا جو ہے وہ چشمہ ہے، یہ ان کا پانی ہے، ان سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ قبیلہ جرہم کا یہ واقعہ ہے، قبیلہ جرہم والے وہاں رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، پھر اپنے خاندان والوں کو بھی وہاں پر بلا لیتے ہیں، پھر اسی قبیلے کی ایک عورت سے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچوں کی خبر گیری کے لیے آتے ہیں، تو آ کر پوچھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، گھر میں آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں، گھر میں جس عورت سے شادی ہوئی تھی اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، اس نے بتایا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ اچھا، تو حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ وہ معاش کی تلاش میں نکلے ہیں، یعنی اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے۔ پوچھا کہ حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کہا کہ بڑی تنگی کے حالات چل رہے ہیں، بڑی مشکل کے حالات چل رہے ہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے، بڑے پریشانی کے حالات چل رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ وہ عورتیں جو گھروں کے اندر اپنے
شوہروں کے پردوں کو جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ قائم نہیں رکھتی تو ان کے حالات کے متعلق جو ہے وہ انبیاء کی بصیرت جو ہے وہ کیا درس دے رہی ہوتی ہے. جب یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ معاش کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، گزر اوقات جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا، بڑی پریشانی کی حالت میں ہے، تو اچھا پھر رخصت ہوتے ہوئے کہہ گئے کہ جب وہ آئیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ آئیں تو ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی اس چوکھٹ کو تبدیل کر دیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آتے ہیں، آ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو آثار نبوت موجود ہے، یقیناً جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہوں گے. پوچھا کون آیا تھا؟ سارا حلیہ بتایا تو کہا یہ تو میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. کیا کہہ کر گئے تھے؟ کہہ کر گئے تھے اس گھر کی چوکھٹ کو بدل دو. تو مطلب آپ نے جو ہے اس کا یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زوجہ کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، کہ یقیناً یہ تمہارے گھر کی وہ اس طرح سے جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے جس طرح سے جو ہے وہ ایک زوجہ کا حق ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی دوبارہ شادی ہوتی ہے. دوبارہ جب شادی ہوتی ہے تو دوبارہ سے جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، پھر آ کر یہی سوال دہراتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ کیسے گزران ہو رہا ہے. تو وہی جو دوسری زوجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہی اچھے حالات میں، کھانے کو کیا ملتا ہے؟ گوشت ملتا ہے، پینے کو پانی، زمزم جیسی جو ہے وہ یہاں خوراکیں موجود ہیں. اس بات کو سن کر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یہی جملہ کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس الفاظ کے اوپر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً اس چوکھٹ کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس زوجہ کو ساری زندگی کے لیے چھوڑنا نہیں ہے، تو وہ پھر ساری زندگی آپ کی شریک حیات. یہ ایمان افروز واقعات ہیں جو عشق و محبت کی حقیقتوں سے لبریز واقعات ہیں. ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان حقیقتوں کو جان کر ہی یقیناً ایمان کی خلافت کو جو ہے وہ تازہ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائیں.